وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مجید میں فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے طرح کا ایک انسان ہوں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ مشرکین کا اعتراض اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم جیسا ایک انسان ہے اس کی ہم اتباع اور پیروی کریں گے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم بہت گھاٹے کے اندر ہوں گے، بہت گمراہی کے اندر ہوں گے۔ مشرکین کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ انبیاء کو بشر سمجھ کے ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اور آج کا دور یہ دور ہے کہ لوگ انبیاء کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے دوران درس آئے گی، لیکن یہاں یہ پوائنٹ جان لیجئے کہ جتنے بھی رسول اور انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، ہمارے اور آپ کی طرح سے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے انبیاء اور رسول جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہ کتنے ہیں بتائیے؟ ہاں، قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے 25 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 25۔ اس کو جان لیجئے، 25، 20 پر 5۔ یہ انبیاء اور رسول ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے تلک حجتنا، اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ تلک حجتنا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا۔ اب اس کے بعد باقی کتنے بچے؟ 7۔ تو 7 کون کون ہیں؟ 18 نبی کون کون ہیں پہلے دیکھیے۔ قاتل کا حجتنا آتینا ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى والنبیون وما اوتی موسى وعیسى والنبیون من بعدهم وما اوتی کہاں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ کل ملا کر کتنے ہوئے؟ 18 نبی۔ باقی بچے کون کون؟ تو باقی بچنے والے ہیں ادریس، شعیب، صالح اور ذوالکفل، آدم علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے اور سارے دنیا والوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورے ملا کر کتنے ہوئے؟ 25۔ ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
کیا ہے۔ ان میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو عرب سے ہیں، یعنی ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ عرب کنٹری سے ہے۔ 4 نبی کون کون بتائیے؟ نمبر 1 صالح علیہ السلام، اور نہیں، دیکھیے میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ عرب سے۔ نمبر 2 ہود علیہ السلام۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، اور نمبر 4 ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 انبیاء عرب سے ہیں۔ ان کے علاوہ جو انبیاء ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر عرب ہیں، عرب کے علاوہ سے ان کا تعلق ہے۔ اسی لیے توریت اور انجیل کے اندر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، توریت کے اندر بھی نہیں ہے، انجیل کے اندر بھی نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ شاید یہود و نصارہ کی عربوں سے حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کتابوں سے عرب انبیاء کے ناموں کو کیا کیا؟ حذف کر دیا، کٹ کر دیا۔ حضرت شعیب کے نام کو بھی کاٹتے تھے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے نام کو باقی رکھا۔ کس وجہ سے؟ یہ گفتگو آپ کے سامنے آگے چل کر کے آئے گی۔ یہاں چند انبیاء اور ہیں جن کے ناموں میں اختلاف ہے، یا جن کے ناموں کا تذکرہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا گیا ہے، ان 25 انبیاء کے علاوہ۔ ان میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت شیث علیہ السلام۔ شیث علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شیث علیہ السلام کے اوپر تقریباً 50 صحیفے نازل ہوئے۔ کتنے صحیفے؟ 50 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور انہی نبیوں میں جن کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا وہ ان میں سے کون ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یوشع بن نون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کے لیے سفر پہ نکلے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نبی ہیں، حضرت یوشع بن نون بھی نبی ہیں۔ ایک نبی ہیں جن کا نام ہے شمویل۔ کیا نام ہے؟ شمویل۔ ان کا ذکر بھی کہاں آیا ہے؟ حدیث کے اندر ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہوا تبع۔ کس کا تذکرہ ہوا؟ تبع۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، اتبع، کیا تبع نبی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القرنین کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے ان دونوں کے بارے میں، تبع کے بارے میں اور ذی القرنین کے بارے میں، تو ہمیں اور آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آخری جو ہیں وہ کون ہیں؟ خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ خود اپنے مرضی سے نہیں کیا، یعنی موسیٰ کے ساتھ جو گئے، کشتی کو توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار جو گر رہی تھی اس کو درست کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کیا کہا کہ یہ سب کام جو ہم نے کیا ہے یہ اپنے مرضی سے ہم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ تو حضرت خضر بھی کیا ہوئے؟ نبی ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک نام اور آتا ہے، وہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ کیا؟ دانیال۔
صحابہ کرام نے جب مختلف ملکوں کو فتح کیا تو بعض ایسے دستاویز ان کو ملے جن میں حضرت دانیال علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 25 انبیاء جن کا ذکر آپ کے سامنے ہوا یہ متفق علیہ ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جن انبیاء کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ان کا نام یا تو حدیث کے اندر ہے یا ان کے ناموں کے تعلق سے اختلاف ہے، جو گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب آئیے، انبیاء کے کچھ خصائص ہیں، کچھ صفتیں ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرا آدمی اس صفت کو نہیں پا سکتا۔ آج کل آپ دیکھیے گا مختلف تقریروں کے اندر یوٹیوب وغیرہ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہابی ہم لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے، تو ہم کو چڑھاتے ہیں تمہارے جیسے تھے، نبی کا پسینہ خوشبو تھا، تمہارا پسینہ بدبو ہے۔ تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا پسینہ ہمارے پسینے کے برابر تھا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہمارے جیسے تھے۔ فضیلت کے اعتبار سے ہمارے جیسے نہیں تھے، ہم انبیاء کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک ادنا سے ادنا نبی کے پاؤں کا دھول کا مقابلہ بھی اس امت کا بڑا سے بڑا آدمی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کر سکتے بھائی، ایک ادنا سے ادنا نبی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، انبیاء کے کچھ خصائص ہیں، کچھ صفتیں ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں کوئی دوسرا ان کا برابری نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے۔ کوئی دوسرا دنیا کے اندر نبی کے علاوہ اور رسول کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہو۔ پھر وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھہرو، ایسا کر کے مراقبے میں چلا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان ہے، وہ شیطانی چال ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ آج کل موبائل وغیرہ پہ آپ دیکھیے گا خوب آ رہا ہے اس طرح سے، تمہارے بارے میں ہم غیب بتا دے رہے ہیں، لکھ کر کے پرچی دکھا دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سب جادوگری کا کھیل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی کبھی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان کو بتلا دیتا ہے اور وہ فوراً اپنے غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں صرف پوائنٹ میں ان خصائص کا ذکر آپ سنیے۔ تیسری چیز، انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو دل آنکھ سب سو جاتا ہے، کوئی جیب سے پیسہ نکال کے موبائل نکال کے لے کے چلا جائے خبر نہیں ہوگی، یا سوئے ہیں نماز کا وقت نکل گیا اس کی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن انبیاء کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، انبیاء کے آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے لوٹ رہے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، آدھی رات کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اترتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کو آپ نے مقرر کیا، کیونکہ آدھی رات کو جو آدمی سوتا ہے عام طور پہ فجر کے وقت نہیں جگ سکتا۔ آج ہم لوگ فجر کے وقت اٹھنے میں اتنی دقت کیوں ہوتی ہے؟ آدھی رات تک 2 بجے تک موبائل چلاتا ہے، چلا 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 تھکتا نہیں، اب دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یوٹیوب بھی پورا دیکھ لیا جو اپلوڈ ہوا تھا، فیس بک بھی پورا یہاں سے لے کے وہاں تک اسکرول کر لیا،
واٹس ایپ میں بھی جتنا میسج تھا اوپر نیچے کر کے سب دیکھ لیا، بلکہ کچھ 2 بار بھی پڑھ لیا، سن لیا، اب کچھ نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا؟ تو اب اکتا کے موبائل کو ایسا کنارے رکھا، اب سونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب 2 بجے سوئے گا تو فجر کے لیے اٹھ پائے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ فجر میں خالی دنوں میں 2 صف 1.5 صف 3 صف، کبھی کبھی جمعہ کا دن ہو، اب پتہ نہیں کیوں جمعہ کے دن 4 صف نمازی ہوتے ہیں، کوئی خاص دن ہے یہ کیا؟ تو ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی جمعہ کے دن کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ مولوی صاحب اگر جمعہ کے دن فجر نہیں پڑھیں گے تو اس دن جمعہ کا نماز بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے بتلایا ہوگا، جمعہ کی نماز کے لیے اس دن آ گئے فجر پڑھنے کے لیے، اب باقی دن ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں رہو گے اگر فجر نہیں پڑھتے ہو، تو اس کے لیے آتا نہیں آدمی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جو 1 مہینہ ہماری اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، اس میں اللہ سے یہ توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کے اندر بھی فجر پڑھنے کی ایسے ہی توفیق ہم کو اور آپ کو عطا فرما۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نا کہ یہ امت جس طرح سے جمعہ میں بھیڑ لگاتی ہے، اگر فجر میں ویسا بھیڑ لگانا شروع کر دے تو اس کے آدھے مسائل اللہ ایسے ہی حل کر دے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے۔ اور آپ ایک بات اور محسوس کیجئے، فجر پڑھ کے آپ نکلیے باہر گلیوں میں ذرا ٹہلنے کے لیے، دیکھیے پوری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، 4 بجے سے نہا دھو کر کے سب اپنے اپنے کام میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن مسلمان افسوس کی بات ہے وہ بستر پہ سویا رہتا ہے 9 بجے تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر برکت صبح کے وقت رکھی گئی ہے، صبح میں جب برکت تقسیم ہوتی ہے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب برکت بٹ جاتی ہے سب کچھ تو اس کے بعد ہم جگتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار اتنا محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پریشان ہیں، ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، اتنا پیسہ کماتے ہیں لیکن کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ کچھ طریقہ بتائیے مولوی صاحب، طریقہ کیا ہے؟ فجر میں اٹھیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور اس سلسلے میں مثالیں بھی بیان کرتے ہیں لوگ۔ بکری کو دیکھیے سال بھر میں 2 بچے دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اس کے باوجود ہزاروں بکرے ڈیلی کٹتے ہیں، تب بھی ابھی آپ کو چاہیے 100 بکرے مل جائیں گے، نکل کے جائیے۔ کتا سال بھر میں 2 مرتبہ بچہ دیتا ہے، وہ بھی 15 20 ایک ساتھ دیتا ہے۔ ذرا بستی میں یہاں سے وہاں گھوم کر کے 100 کتے ڈھونڈ لیجئے تو نہیں ملے، کیونکہ رات بھر جگتا ہے وہ، اور فجر کے وقت ٹھیک سو جاتا ہے۔ برکت نہیں ہے، یہ علماء نے مثال بیان کیا ہے، اور یہ بہت یعنی معرکۃ العرب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اس میں برکت نہیں ہے، لیکن بکری کو دیکھیے مغرب کے بعد وہ سو جاتی ہے، اپنے بار میں چلی گئی، اور فجر سے وہ اٹھ جاتی ہے، صبح سویرے نکل جاتی ہے اپنے چرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ نے اس کی زندگی میں کیا رکھا؟ برکت رکھا۔ یہ سب مثالیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ ہم لوگ آدھی رات کے بعد سو رہے ہیں، تم فجر کے لیے جگا دینا۔ حضرت بلال اپنی اٹھنی کو بٹھا کر کے اس میں ٹیک لگا کر کے ایسا بیٹھ گئے، ظاہر تھکے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ فجر کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہوا، سورج کی کرن جب صحابہ کے چہروں کے اوپر پڑی تو یہ لوگ بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والے کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، اور انہوں نے زور سے آواز لگائی، اللہ اکبر، زور سے آواز لگائی۔ ان کی آواز سن کر کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیدار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، جلدی جلدی نکلو، اس وادی میں شیطان ہے۔ وہاں سے آپ نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جا کر کے ایک دوسرے مقام پہ وضو کیا،
اور وضو کرنے کے بعد نماز آپ نے فجر کی ادا کی۔ اب یہاں جب یہ کہا جائے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے کیسے سو گئے؟ سوال ہے یا نہیں؟ اور یہ روایت بخاری کی ہے، یعنی روایت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں، بشر تو ہیں، لیکن یہ خصوصیت ہے ان کو، انبیاء کو یہ خصوصیت ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ اے بھائی، وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا پتہ دل سے چلتا ہے کہ آنکھ سے چلتا ہے؟ بولیے، آنکھ سے چلتا ہے، اور نبی کی آنکھ سوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا پتہ آنکھ لگاتی ہے، دل نہیں۔ آنکھ جب دیکھ لیتی ہے کہ ہاں صبح کا وقت اب ہو رہا ہے، تب پھر آدمی تیاری کرتا ہے اور نماز کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں کوئی تردد کی بات اور کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی خصوصیت انبیاء کی، ان کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے۔ کس بات کا؟ فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے کیا ابھی آپ رہنا چاہتے ہیں اور یا آپ کو لے چلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا۔ آپ ممبر لگوائے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فجر کے نماز کے بعد اور کہا ان العبد قد خیر، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا، اور بندے نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کہا کہ یہ کیسے آدمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، آپ رو رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ لوگو، میں ابو بکر کے بارے میں تم کو خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا تھا، غور سے سنیے گا اس جملے کو، جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا تھا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے جو احسانات مجھ پر کیے ہیں اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا ہے، میں پورا کر بھی نہیں سکتا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا اور دے گا۔ دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو آج حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور انہی ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہنے والوں میں وہ شخص ہے جو پگڑی لگا کر کے انجینئر مرزا کے نام پر آپ کے موبائلوں میں آتا ہے، اور اس کو ہمارے نوجوان بہت غور سے سنتے ہیں اور اس کے تقریر کو فارورڈ کیا کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اگر کوئی آدمی اس امت کا ابو بکر و عمر سے دشمنی رکھے یا ان کو برا بھلا کہے تو وہ آدمی مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، کہا تھا کہ میں ابو بکر کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سب کے احسان کو میں نے چکا دیا ہے، اس کے احسان کو میں نے نہیں چکایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا سدو کل خوختن، مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دو، الا خوخت ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کو، کہ اس کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ کون بنے گا؟ ابو بکر صدیق بنیں گے، اس لیے کہ ان کو بار بار مسجد میں آنا جانا پڑے گا، اس لیے ان کے دروازے کو بند مت کرو، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہ دروازہ موجود ہے، اب جا کر کے دیکھیں، خوخت ابی بکر صدیق،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ، اور وہ دروازہ آج بھی بند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر صدیق کے دروازے کو کھلا چھوڑو، اس کو بند نہیں کرو۔ بہرحال انبیاء کو موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ آپ کو معلوم ہے، ملک الموت آیا، انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا بغیر اجازت کے چلے آئے، ان کو ایک جھاپڑ لگا دیا، بخاری کی روایت ہے، آنکھ پھوٹ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ بہت طاقتور تھے، ایک گھوسا لگایا ایک قبطی کو، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس کو ختم کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، طاقت تھی ان کے نزدیک۔ بہرحال فرشتہ لوٹ کے چلا گیا، اور اس کے بعد واپس آیا، کہا موسیٰ اب دنیا میں جینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ باہر جو بیل کھڑا ہے اس بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ یہ سال جب پورا گزر جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ جانا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جب اتنے دن کے بعد جانا ہے تو آج ہی چلو، لے چلو آج ہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بس کریں یا چلیں؟ ٹائم ہو گیا نا، روکتے ہیں اب انشاءاللہ، پھر کل کے درس میں اور مزید چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تقریباً یہ خصائص کی جو فہرست ہے وہ تقریباً آپ کے سامنے فہرست 17 خصوصیت ہے، جس میں سے ہم نے 6 خصوصیتوں کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، بقیہ کا انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔